الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال صلى الله عليه وسلم في رواية من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور ملت اسلامیہ کے فرزندوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ نیا سال چاہے اسلامی ہو چاہے شمسی ہو یعنی انگریزی نیا سال، یہ در حقیقت کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا۔ چند سالوں سے ہمارے پاس مختلف رواجات دین کے نام پر چل رہے ہیں جن کا حقیقت میں دین سے کوئی تعلق نہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے یا دیگر اور ذرائع کی وجہ سے بہت ساری چیزیں لوگوں میں اس طرح عام ہو گئی ہیں کہ لوگ ان عام ہونے والی چیزوں کو تحقیق کیے بغیر اور اس کی حقیقت کو جانے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کوئی اہم میسج ہے، دین کا کوئی اہم پیغام ہے جس کو دوسروں تک پہنچانا ہماری اپنی دینی ذمہ داری ہے۔ عوام الناس کا یہ خیال ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے اس کی 2-3 مثالیں پیش کروں تو شاید بات سمجھ میں آئے۔ ایک رواج اور ایک میسج یہ چلتا ہے کہ ربیع الاول کا آغاز ہو اور جو آدمی اس کی خوشخبری کسی دوسرے کو سب سے پہلے دے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آپ پورے قرآن و حدیث کے ذخیرے میں اٹھا کر کے یہ بات دیکھ لیجئے کہ کسی مہینے کے آغاز کی خوشخبری دینے پر جنت واجب نہیں ہوتی، کسی مہینے کے آغاز کی اطلاع دینے پر جہنم حرام ہو جائے، پورے قرآن و سنت کے ذخیرے میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ربیع الاول بڑا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے سے ہماری اسلامی شان و شوکت وابستہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری اسی مبارک مہینے میں ہوئی ہے۔ وہ مہینہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اس مہینے سے متعلق یا کسی اور مہینے سے متعلق یہ سمجھنا اور یہ بات عوام میں رائج کر دینا کہ نہیں اس کی خوشخبری دینے پر فلاں بشارت ہے، اس کی خوشخبری دینے سے یہ ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات دین و شریعت کی نہیں۔ اسلامی سال کے آغاز کے موقع پر یا انگریزی سال کے آغاز کے موقع پر جو ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے، اس مبارکبادی کا بھی کوئی تصور قرآن و سنت میں نہیں۔
صحابہ اکرام کی پوری زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے اس امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک نقل و حرکت امت تک پہنچایا۔ صحابہ کی پوری زندگیاں کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کا نام کیا تھا، وہ اسلام لانے سے پہلے کیا کرتے تھے، ان کا قبیلہ کیا تھا، ان کی تاریخ ولادت کیا ہے، انہوں نے کتنے کارنامے انجام دیے، کتنے جنگوں کے اندر انہوں نے شرکت کی۔ شاید کسی اور کی زندگی مسلمانوں نے اتنی شرح و بسط کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ شاید نہیں بیان کی جتنی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقائے کار کی زندگی بیان کی گئی۔ پورے ذخیرہ صحابہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں کئی مرتبہ ماہ محرم الحرام آیا اور گیا، لیکن کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو نئے سال کے آغاز پر مبارکبادی دی ہو، ایسا کوئی ثبوت صحابہ کی زندگی میں نہیں۔ نیا سال آئے، یہ مجھے، آپ کو اور ساری انسانیت کو اور بالخصوص امت محمدیہ کو ایک سبق اور پیغام دینے کے لیے آتا ہے۔ وہ سبق اور پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال ہم نے گزار دیا، یہ محاسبے کا وقت ہے، یہ اپنی زندگی کے جائزہ لینے کا وقت ہے کہ میں نے ایک سال اپنی زندگی کا گزارا، کتنی اللہ کی فرما برداری میری زندگی کے اندر آئی، میں نے کتنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے میں نے اپنے آپ کو روکا، میں نے اپنی زندگی کے کتنے ایسے موقع سنت کے عین مطابق گزارے ہیں۔ یہ دعوت دیتا ہے نیا سال، چاہے وہ اسلامی ہو یا انگریزی ہو، ہمیں نئے سال کے آغاز کے موقع پر نئے عزائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نیا عزم کیا؟ نیا عزم اس بات کا کہ میں اپنی دینی اور اسلامی زندگی کو گزشتہ سال کے مقابلے میں بہتر بناؤں گا۔ میں اگر گزشتہ سال 5 وقت کی نماز کا اگر پابند نہیں تھا، اس اسلامی سال کے آغاز پر میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کروں کہ میں اس سال سے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا مکمل اہتمام کروں گا۔ اگر میں گزشتہ سال قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، میں اس سال معمول بنا کر قرآن کی تلاوت کروں گا۔ میں اگر گزشتہ سال صدقہ اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتا تھا، اس سال سے میں اپنی زندگی میں صدقے اور خیرات کا معمول بناؤں گا۔ اگر گزشتہ سال میں نے اپنے کسی رشتہ دار سے اپنا تعلق توڑ دیا، قطع تعلق ہی کر دی، میں اس سال جا کر اس سے اپنے رشتے کو جوڑ دوں گا۔ میرے بزرگوں، ہم نے بے شمار دینی امور کے سلسلے میں غفلت برتی ہے۔ ہم صدقے کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، صدقہ ہماری نگاہوں میں بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن قرآن و سنت کے ذخیرے میں بار بار اللہ رب العزت نے صدقے کی تاکید فرمائی، اور صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر آنے والے برے حالات کو، انسان کی زندگی کے اندر آنے والے ناموافق حالات کو صدقہ بدلتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، بعض مرتبہ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ نہ کی ہوئی عبادات کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ صدقے کی برکات کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر اللہ والے ہیں، تابعینوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک ایک جگہ محدث بھی ہیں اور دوسری طرف فقیہ بھی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے عنوان پر نکلے، راستے سے ان کا گزر ہوا تو آپ نے راستے میں ایک کوڑے دان پر 2 معصوم بچوں کو دیکھا۔ وہ اس کچرے کی کنڈی سے
کھانے اور پینے کی بچی کچی پھینکی ہوئی چیزیں اس کو اٹھا اٹھا کر کے لے رہی ہیں اور اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جب ان دو معصوم بچوں پر نظر پڑی، عبداللہ ابن مبارک اپنی جگہ سے ہل گئے. کہا کہ یہ معصوم بچوں کی ایسی نوبت کیوں آ گئی کہ یہ کوڑے دان پر آ کر یہاں پھینکا ہوا بچا کچا گلا سڑا کھانا اٹھا کر کے کھا رہے ہیں. عبداللہ ابن مبارک اپنی سواری سے اترے اور ان بچوں کے پاس جا کر ان سے سوال کیا، معلوم کیا کہ آخر کس چیز نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم یہ عمل کر رہے ہو. ان معصوم بچوں نے جواب دیا کہ چچا ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ہماری والدہ بیمار ہے جو بستر مرگ پر ہے، اور ہمارے خاندان والوں میں سے بھی کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 3 دن سے فاقے ہو رہے ہیں، 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، بھوک کی شدت نے مجبور کر دیا. اس لیے کوڑے دان پر آ کر کے ہم نے دیکھا کہ کچھ بچا کچا گلا سڑا کھانا جو کھانے کے لائق ہو، ہم نے اس کو اٹھایا اور اپنی بھوک کو بھی مٹانے کی ہم نے کوشش کی. عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عبداللہ ابن مبارک نے قافلے والوں سے کہا کہ بھائی تم جاؤ اور تم حج کر لینا، میں حج پر نہیں آ سکتا. جتنی پونجی عبداللہ ابن مبارک نے حج کے سفر کے لیے رکھی اور جس پونجی کو انہوں نے پائی پائی کر کے جمع کیا کہ اللہ کے گھر کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے، جب ان بچوں کی حالت دیکھی عبداللہ ابن مبارک نے وہ سارے کا سارا مال ان بچوں پر خرچ کر دیا. ان کے اچھے گھر کا انتظام کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کی والدہ کا علاج کروایا. عبداللہ ابن مبارک حج کے ایام گزر گئے، اپنے علاقے کو تشریف لے آئے اور ایک دن ظہر کے بعد قیلولہ کرنے لگے. ظہر کے بعد جب وہ قیلولہ کرنے لگے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے. ایک فرشتہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سرہانے کھڑا ہوا ہے اور دوسرا فرشتہ آپ کے پائنتی کھڑا ہوا ہے. ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کر رہا ہے، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ہاں یہ وہی. پھر پہلے فرشتے نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگ حج پر آئے ہوں گے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ لاکھوں لوگ آئے حج پر، ساروں نے حج کیا. پہلے فرشتے نے سوال کیا کہ کیا ان لوگوں کا حج قبول ہوا؟ میرے بزرگوں، سوال پر بھی غور کرنا اور فرشتے کے جواب پر بھی غور کرنا. پہلے فرشتے نے سوال کیا کہ ہزاروں لوگ آئے حج کے عنوان پر، کیا ان میں سے کتنوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جس کا عمل حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے. کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کا سفر حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے. یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک ایسا عمل کیا کہ اس عمل کی برکت سے، حالانکہ یہ حج سے محروم ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے اس بندے کے عمل کی برکت سے اس کو بھی حج کا ثواب دیا اور ان کے عمل کی برکت سے ساروں کے حج کو اللہ نے قبول فرمایا. صدقے کی برکات یہ ہوتی ہیں. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقے کے ذریعے سے آدمی بری موت سے محفوظ رہتا ہے. صدقے کے ذریعے سے آدمی کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. صدقے کے ذریعے سے آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے. السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ. مشکات کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر آدمی میں سخاوت کا جذبہ ہو، اللہ کے نام پر دینے کا جذبہ ہو اور اللہ کے دین کے لیے دینے کا جذبہ ہو، یہ آدمی اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے. والبخیل بعید من الناس بعید من اللہ بعید عن الجنہ. اور جو آدمی بخل کرتا ہے، مال چھپا چھپا کر کے رکھتا ہے، اٹھا کر کے رکھتا ہے، یہ آدمی اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے. آج دین کے عنوان پر، دین کے نام پر آدمی کو اپنا مال لگانا بڑا دشوار ہے.
سمجھتا ہے کہ بھائی دین تو مفت کی چیز ہے، دین پر مال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا کی ناجائز اور حرام خواہشات کی تکمیل کے لیے آدمی اپنا مال شوق سے لگاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو اس کے لیے اسباب تیار کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ کہیں سے کوئی چیز مل جائے کہ میں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے لڑکے کی شادی کے اندر، اپنی لڑکی کی شادی کے اندر، چاہے وہ خواہش شریعت کی نگاہ میں جائز ہو یا جائز نہ ہو، چاہے شریعت نے اس کا حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، جائز ناجائز کی کوئی تمیز کیے بغیر آدمی اپنا گاڑا اور حلال مال اللہ کی نافرمانیوں میں لگاتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ نیا سال ہمیں پابند کرنے آتا ہے، ہمارے اندر عزم پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے لیے لگائیں گے، اللہ کی ناجائز کردہ چیزوں میں ہم اپنا مال نہیں لگائیں گے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس کی عبادت کے لیے تیار کر کے اس کے دربار میں لے آئیں گے، اپنے اوقات کو ادھر ادھر ضائع نہیں کریں گے، اللہ کے نام پر اپنے آپ کو دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے پابند بنا کر چلیں گے، اور جب اللہ کی پابندی کے ساتھ، اس کے احکام کی پابندی کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر زندگی کے اندر انوار اور برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں مال نہیں تھا، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اعمال تھے، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں عیش و عشرت نہیں تھی، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو حاضر کر کے اپنی حاجات کو منوانا اور اپنی ضروریات کو لینا، یہ صحابہ کی زندگیوں کے اندر تھا۔ اس لیے صحابہ بغیر مال کے بھی خوش تھے۔ آج ہم مال ہونے کے باوجود بھی پرسکون زندگی نہیں گزارتے۔ محرم الحرام در حقیقت ایک محتم بالشان مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے۔ قرآن کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 اور رجب۔ اس کو حرمت والا کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان مہینوں کو حرمت اور عظمت والا لکھا گیا ہے۔ حرمت کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال کرنا، جنگ اور لڑائی کرنا، یہ چیز ان مہینوں کے اندر روک دی جائے، اس لیے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ لیکن یہ حکم حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے منسوخ کر دیا، ختم فرما دیا۔ دوسری وجہ حرمت والا ہونے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں عبادات کا ثواب، اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب، اس مہینے میں اللہ کے قریب ہونے والے جو اعمال ہیں ان کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ 3 عشرے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، ذی الحج کا پہلا عشرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور محرم کا پہلا عشرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے۔ ان مہینوں کے متعلق نحوست کا تصور رکھنا، نحوست کا اعتقاد رکھنا، اور محرم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ سمجھنا کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ سوگ منانے کا مہینہ ہے، میرے بزرگوں یہ اہل السنہ والجماعہ کی تعلیمات نہیں۔ میں بہت صاف الفاظ میں یہ بات کہوں کہ محرم الحرام کو غم کا مہینہ سمجھنا، سوگ کا مہینہ سمجھنا، نوحے اور ماتم کا مہینہ سمجھنا اہل السنہ والجماعہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ اہل تشیع کا شعار ہے، یہ اہل تشیع کا شعار ہے، اور اہل تشیع ہی کے ذریعے سے بے شمار باتیں آج اہل السنہ والجماعہ کے لوگوں میں در رہی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم چیز، لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، محرم کے مہینے میں نئے گھر کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوں یہ اہل تشیع کی دین ہے، اہل السنہ والجماعہ کی یہ تعلیمات نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ ذرا غور کریے کہ حضور کا نکاح مبارک حضرت خدیجہ
محرم کے مہینے میں ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محرم الحرام کے مہینے میں ہوا. حضرت علی کا نکاح ہوا, حضور کا نکاح ہوا. ان سے بڑی اور کون ہستیاں ہو سکتی ہیں ہمارے لیے؟ یہ تو دین کے مقتدا ہیں, ہم ان کو اپنا دین کا مقتدا سمجھتے ہیں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں. ان لوگوں نے نکاح کیے محرم کے اندر, اور ہم یہ خیال کر رہے ہیں, ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے. محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پہلے ہی سے محترم ہے, اور حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام میں 4 چاند لگ گئے, 4 چاند لگ گئے. اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں, شہید جو ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ زندہ ہیں, اور زندوں پر کوئی ماتم نہیں کیا جاتا, زندوں پر کوئی ماتم نہیں کیا جاتا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون, یہ اللہ کے پاس زندہ ہیں, اللہ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں, اللہ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں. جب اللہ کے پاس زندہ ہے, اللہ کا رزق ان کو مل رہا ہے, تو پھر ان کے نام پر ماتم ہونا یا ان کا غم منانا میرے بزرگوں یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے نقالی کے اندر کر لی ہیں, دیکھم دیکھی کے اندر ہم نے کر لی. اس کی حقیقت کا, اس کی جو ہے تحقیق کا ہمیں موقع نہیں ملا, اور ہم بغیر تحقیق کیے ہوئے دین کا ایک بڑا اہم عمل سمجھتے ہوئے کرتے ہیں, جبکہ دین کا وہ حصہ نہیں. میں نے آپ کو شروع میں بالکل کہا کہ اس دور میں بہت ساری چیزوں کو دین کا لازمی حصہ سمجھا جانے لگا ہے, حالانکہ وہ دین نہیں ہے, اور دین نہیں ہے اس کی تحقیق ہمیں اب تک نہیں ہوئی. لیکن جب تحقیق ہو جائے تو مسلمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, مسلمان کے اوپر یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ جب کسی معاملے سے متعلق تحقیق ہو جائے تو پھر اب تک کی ہوئی غلطی کو دوبارہ نہ دہرائے, کیونکہ اللہ بھی اس وقت تک انسان کے گناہ کو معاف فرماتا ہے جب تک اس کو اس کے گناہ ہونے کا علم نہ ہو. ایک آدمی کو کسی گناہ کا علم نہیں تھا, وہ بار بار وہ عمل کر رہا تھا, کسی اللہ والے نے اس کو بتایا کہ میرے بھائی یہ آپ جو عمل کر رہے ہو یہ دین و شریعت کے اندر گناہ والا عمل ہے. اس کو جب معلوم ہوا توبہ کر لی, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پچھلے جتنی مرتبہ عمل کیا وہ بھی اللہ معاف کر دیں گے, اور اس گناہ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جو کام کیا اس کا کوئی وبال اس پر نہیں آئے گا. لیکن جب معلوم ہو گیا کہ یہ گناہ ہے, معلوم ہو گیا کہ یہ دین و شریعت نہیں ہے, معلوم ہو گیا کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے, تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو ترک کر دیا جائے. محرم الحرام کا ایک بہترین اور بڑا ثواب والا کام عاشورے کا روزہ ہے. عاشورہ یعنی 10ویں محرم جو شاید اگلے جمعے کو پڑھ رہی ہے, اس دن روزہ رکھنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جو بندہ محرم الحرام کے عاشورے کا روزہ رکھے گا پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ 1 دن پہلے یعنی 9 محرم کا یا 1 دن بعد یا 11 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے, یعنی 2 روزے رکھے جائیں, یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے, کیونکہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ یہود کا عمل تھا جو وہ حضرت موسیٰ کی نجات اور فرعون کے غرق ہونے کی خوشی میں رکھا کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ یہود اگر روزہ رکھتے ہیں 1 دن کا, تم 2 روزے رکھ کر کے ان کی مخالفت کرو. اس لیے اگلی جمعرات اور جمعے کو یا جمعے اور ہفتے کو روزے کا اہتمام کریں, یہ نفلی روزہ ہے. حدیث میں فرمایا رمضان کے بعد سب سے بابرکت روزہ محرم الحرام کا ہوتا ہے, اور اس مہینے کے متعلق یہ غم کا مہینہ ہے, یہ خوشی کا مہینہ نہیں ہے, یہ نحوست کا مہینہ ہے. میرے بزرگوں یہ خیالات نکالو اپنے ذہن سے. ہم دنیا کے اعتبار سے خوب ترقی کر رہے ہیں,
دین کے اعتبار سے فرسودہ خیالات کو اور اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے دین کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا بڑا اہم حصہ ہے۔ ایسے ہی ایک عمل محرم کے مہینے میں کیا جاتا ہے کہ نئی نویلی دلہن کو محرم کا چاند اپنے سسرال میں نہیں دکھاتے، اپنے میکے بھجا دیتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ چاند کا نئی نویلی دلہن کا میکے میں دیکھ لینا چلے گا۔ کچھ بھی اگر نحوست آئی، کچھ اگر خرابی آئی تو ان کے میکے میں آتی، ہمارے گھر میں تو نہیں آتی۔ جہیز کی نحوست آپ کے گھر میں آئی، قبول کر لیا۔ رسومات کی نحوست آپ کے گھر میں آئی، قبول کر لیا۔ کھانے پلانے پر لاکھوں لاکھ روپے کا خرچ کر کے ان کو قرضدار بنا دیا، اس کی نحوست آپ کی گردن پر آئی، قبول کر لیا۔ چاند خالی دے کے تو نحوست ہمارے گھر میں نہیں آنا۔ یاد رکھو، چاند صرف اس دلہن کے لیے نہیں نکلا، چاند صرف اس لڑکی کے لیے نہیں نکلا، چاند پوری انسانیت کے لیے نکلا ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو پھر ہر گھر میں نحوست آ جاتی، نعوذ باللہ۔ یعنی بعض باتیں کامن سینس کی ہوتی ہیں، ہم اپنا سینس بھی کھو دیتے ہیں باپ دادا کے دین کو زندہ رکھنے کے واسطے۔ اس لیے جو تعلیمات اسلام کی ہیں اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور جو تعلیمات غیر ضروری کے ہمارے درمیان میں رائج ہو گئی ہیں، یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی نوحے اور ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی کالا لباس پہننے کا مہینہ نہیں ہے۔ جیسے عام دنوں میں ہمارا لباس، ایسے ہی اس مہینے میں بھی ہمارا لباس ہو کسی عمل سے آپ اپنے آپ کے کسی عمل کے ذریعے سے غم اور ماتم والے مہینے کا کوئی مظاہرہ قطعی نہیں کریں گے، اور اگر کرتے ہیں تو میں یہ صاف الفاظ میں کہوں گا کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا طریقہ ہے۔ فیصلہ آپ کریں کہ اہل السنہ والجماعہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے یا پھر کسی اور تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ چند ان گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ممکن ہوا تو واقعہ کربلا کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نئے سال کو ہمارے لیے، ساری انسانیت کے لیے خیر کا، برکت کا، عافیت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس نئے سال کی برکت سے ہمارے اور پوری انسانیت کے حالات کو درست کر دے۔ جس بیماری اور وبا کے خوف سے سارے لوگ پریشان ہیں، اللہ اس سال کی برکت سے اور نئے اسلامی سال کی برکت سے اس بیماری کو پوری دنیا سے ختم فرما دے۔ آئندہ سال تک ہمارے لیے خیر کے، بھلائی کے، برکت کے، عافیت کے، صحت کے، ترقی کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔